بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی اس دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں انفارمیشن پرپز کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر شارجہ کی طرف سے ایک نیو اپڈیٹ جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ شارجہ کریک میں 4 ماہی گیری کشتیوں میں آگ لگ گئی۔ واقعے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی ابھی تک کوئی بھی اطلاع جو وہ موصول نہیں ہوئی۔ اس کی نیو اور اپڈیٹڈ تفصیلات کے مطابق شارجہ کریک میں لنگر انداز میں لگنے والی 4 ماہی گیری کشتیوں یعنی فشنگ بوٹس میں سوموار کی صبح سے آتشکی سے کچل دیا گیا تھا، جسے صبح 10:15 بجے آگ لگی، جس میں کسی بھی جانی نقصان کی ابھی تک کوئی بھی اطلاع نہیں ملی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے 2 سول ڈیفنس اسٹیشنوں سے فائر فائٹر کو جائے وقوع پر روانہ کر دیا گیا۔ شہری دفاع کے ایک اہلکار کے مطابق 5 منٹ کے اندر آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا تھا۔ اس بارے میں عہدیداروں نے مزید بتایا کہ کولنگ آپریشن کے بعد اس جگہ کو آگ کی وجہ سے تحقیقات کے لیے رات 12:30 پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو نمبر 2 پر ابوظہبی سے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کرتے ہیں کہ ابوظہبی عجائب گھر یعنی کہ میوزیم گھر جو ہے ثقافتی مقامات کو کھولنے کے لیے رہنما اصول جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ تو اس کی نیو اپڈیٹ کے مطابق اقدامات میں سہولت کی گنجائش کا 40% سے زیادہ نہ ہونا، ماسک اور دستانے پہنا اور حال سہولت کا باقاعدہ نصبندی شامل ہے۔ محکمہ ثقافت و سیاحت ابوظہبی یعنی کہ DET نے پیر کے روز امارات میں عجائب گھروں اور ثقافتی مقامات کے افتتاح کے ضوابط جو ہے وہ جاری کیے ہیں، جس میں وزٹرز اور ملازمین کی صحت اور حفاظت کے لیے روکے جانے والے اقدامات شامل ہیں۔ اقدامات میں سہولت کی گنجائش کا 40% سے زیادہ نہ ہونا، ماسک پہننا، دستانے پہننا اور ہر سہولت میں نصبندی شامل ہے۔ اس میں تقاضوں میں داخلی راستوں پر تھرمل کیمرے لگانا اور وزٹرز کے وقت کو زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں تک محدود رکھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی سرگرمی کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس دوران، اور کام دوبارہ شروع کرنے سے قبل تمام ملازمین کے لیے کووڈ-19 کرونا وائرس کا ٹیسٹ بھی لیا گیا ہے۔ تو اس پر نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے DET کے انسپیکٹر ہدایات کی تعمیل کے تصدیق کے بعد ہی سہولیات کو دوبارہ کھولنے کی منظوری دیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر UAE سے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں 12 سالہ بچی کی ایک چھوٹی سی ایجاد نے کاروں میں پیچھے رہ جانے والے بچوں کا اب پتہ چلایا جا سکے گا۔ اس بچی نے اس پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ گاڑیوں میں بچوں کو بھول جانے کے متعدد واقعات کے بارے میں پڑھ کر اس کے لیے ایک نیا حل لے کر اب آئی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات کے مطابق 7ویں جماعت کی طالب علم نے ایک جدید نظام تیار کر لیا ہے جو حادثاتی طور پر گاڑیوں میں پیچھے رہ جانے والے بچوں کی زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ سسٹم ایئر گردش شروع کرنے اور موبائل ایپ کے ذریعے والدین کو وارننگ جاری کرنے کے لیے کیمرہ سینسر کا استعمال کرتا ہے۔ کاروں میں بچوں کو بھول کر جانے کے متعدد واقعات کے بارے میں پڑھ کر 12 سالہ ہندوستانی لڑکی اس مسئلے کو حل کرنے آئی ہے، اور سیانی نے اس بارے میں کہا کہ بچوں کو کاروں میں چھوڑ کر جانا ایک بہت ہی بڑا سنگین مسئلہ ہے جسے تمام والدین کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس نے بتایا کہ پچھلے سال اس خیال کے ساتھ آئی تھی اور اس نے اسکول میں اپنے استاد کی مدد سے پروٹوٹائپ پر کام کرنا شروع بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انجن کو بند کرنے کے بعد 3 سے 10 منٹ کے اندر اندر کار کو اسکین کرنے کے لیے یہ نظام سینسر کیمرہ استعمال کرتا ہے۔ اگر کار میں کوئی موجود بھی ہے تو رجسٹرڈ فون نمبر پر ایپ کے ذریعے ایک الرٹ میسج جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ کار کے اندر ہوا بھی گردش کرتا ہے اور خطرے کی گھنٹی بھی بچاتا ہے۔ اور اس پر مزید بریفنگ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایپ کے ذریعے سرپرستوں کو اندر سے کار کا 360 ڈگری کا نظارہ بھی ملتا ہے، اور اس منصوبے کا بنیادی مقصد والدین یا سرپرستوں کو ذہنی سکون دیے اور اس کی مدد کرنا ہے، کیونکہ موسٹلی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات شاپنگ کرنے کے لیے والدین جب باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ نظام ان کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو یا بچوں کو بھول کر جاتے ہیں تو ایک آٹومیٹک سسٹم سے آپ پر ایک الرٹ میسج جو ہے وہ جاری ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو باہر نکالیے کار کے اندر سے اگر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے UAE میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ تو نمبر 4 پر دبئی پولیس کی جانب سے ایک نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ دبئی پولیس کو ایک فون پر نیو اپڈیٹ جو ہے کال جو ہے وہ محسوس ہوئی۔ دبئی پولیس کو فون پر ایک بہت ہی بری خبر جو ہے وہ موصول ہوئی کہ ایک خاتون جو ہے سمندر میں گاڑی چلا رہی ہے۔ دبئی پولیس نے اسے بچا لیا تھا، اور دبئی پولیس کی امدادی ٹیموں نے المازرہ کریک میں حادثاتی طور پر سمندر میں پھینک کے جانے کے بعد ایک کار کو کھینچ لیا۔
اجمان نیوز کے مطابق خاتون موٹر سائیکل پارکنگ میں تھی جب اسے فون پر کچھ بری خبریں ملیں تو اس نے غلطی سے ایکسیلیٹر دھکیل دیا اور ہینڈ بریک استعمال کرنا بھی بھول گئی۔ دبئی پولیس میں میری ٹائم ریسکیو ڈویژن کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل علی عبداللہ القاسب یقینی نے بتایا کہ 41 سالہ عرب خاتون کو کسی قسم کی چوٹ نہیں لگی ہے، کیونکہ وہ گاڑی سے سمندر کے پانی میں پھسلنے سے پہلے ہی فرار ہو گئی تھی، اور انہوں نے مزید کہا کہ وہ ساحل سمندر کے قریب اپنی گاڑی کھڑی کر رہی تھی اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے دبئی پولیس نے کہا کہ دبئی پولیس کو شام کے 4:30 بجے واقعے کے بارے میں ایک اطلاع موصول ہوئی اور امدادی ٹیمیں حرکت میں آ گئیں۔ سمندر کے اندر 30 میٹر کی دوری پر جانے کے بعد انہوں نے گاڑی کو باہر کھینچ لیا۔ اس بارے میں نقیبی نے تمام گاڑی چلانے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے وقت اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے وقت اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں اور اس پر توجہ دیں۔ تو اس کے بعد نمبر 5 پر آپ لوگوں کے لیے ایک نیو اپڈیٹ جو وہ شائع کرتے ہیں کویت کی جانب سے کہ کویتی حکومت نے 2 روز کے اندر ہزاروں بھارتی شہریوں کو واپس بھجوا دیا۔ کویت میں کورونا کے غیر ملکی مریضوں میں بھارتی اور بنگلہ دیشی سر فہرست ہیں۔ کویتی عوام کی جانب سے بھی ڈی پورٹ کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس بارے میں۔ تو اس کی مزید تفصیلات کے مطابق کویتی حکومت کی جانب سے گزشتہ 2 روز کے دوران 11,921 غیر ملکیوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے آبائی ملک بھجوا دیا گیا ہے، جن میں بھارتی، بنگلہ دیشی اور مصری سر فہرست ہیں۔ مملکت میں کورونا کے زیادہ تر غیر ملکی مریض انہی 3 ممالک سے تعلق رکھتے تھے کہ روز 36 جبکہ ہفتے کے روز 34 خصوصی پروازوں کے ذریعے 12,000 کے لگ بھگ غیر ملکیوں کو واپس بھجوا دیا گیا۔ تو اس کی مزید انفارمیشن کے مطابق غیر ملکیوں کی بڑی گنتی واپس بھجوانے کا مقصد مملکت میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اور کویتی نیوز ایجنسی کے مطابق 2 روز کے دوران بھارت کے لیے 35 پروازیں روانہ ہوئیں، اور اس کے علاوہ مصر، ترکی، بنگلہ دیش، قطر، ایران کے لیے بھی پروازیں روانہ کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ کویتی باشندوں کی جانب سے مملکت میں کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار تارکین وطن خصوصاً بھارتیوں اور بنگلہ دیشیوں کو ٹھہرایا گیا تھا، جس کے بعد یہ قدم وہ اٹھایا گیا اور موسٹلی طور پر انڈین اور بنگالیوں کو واپس ان کے آبائی ممالک بھیج دیا گیا ہے۔ اب تو نمبر 6 پر آپ لوگوں کے کوسچن وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 عمیر عباس ہم سے پوچھتے ہیں کہ وزٹ ویزا اگر ایکسٹینڈ ہے تو کیا اس کا کوئی پیپر بن رہا ہے کیا؟ تو بھائی اس بارے میں ویسے تو کوئی نیو اپڈیٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اس بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نیو اپڈیٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ جن کے ویزے بھی مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہو چکے ہیں تو ان کی ڈیٹ وہ بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک، ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی فائن نہیں آئے گا۔ تو نمبر 2 پر فرحان خان ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں اس وقت اجمان میں ہوں اور میرا ویزا جون میں ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ تو بھائی گورنمنٹ کی جانب سے دی جانے والی نیو اپڈیٹ کے مطابق جن کے ویزے بھی مارچ 2020 کے بعد ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کی ڈیٹ وہ بڑھا دی گئی ہے دسمبر 2020 تک، اس لیے آپ کو ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ویزا دسمبر 2020 تک ویلڈ ہے۔ اور اس بارے میں نیو انفارمیشن جاننے کے لیے آپ کے متعلقہ آفیسر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر اشرف ثانی ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا ویزا 10 ستمبر 2020 کو ختم ہو رہا ہے، اگر میں جولائی کو چھٹی پہ جاتا ہوں تو مجھے کتنی دیر میں واپس آنا ہوگا؟ تو بھائی گورنمنٹ نے اس بارے میں ابھی تک کوئی نیو اپڈیٹ وہ تو جاری نہیں کی، لیکن انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ جن کے ویزے مارچ کے بعد ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کی ڈیٹ بڑھا دی ہے دسمبر 2020 تک۔ اس بارے میں آپ نیو انفارمیشن لینے کے لیے دبئی کے متعلقہ یا کے متعلقہ آفیسر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر امجد علی ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا وزٹ ویزا 20 اپریل کو ایکسپائر ہو گیا تھا، میں دسمبر تک بغیر کسی فائن کے رہ سکتا ہوں؟ تو جی ہاں بالکل بھائی جان، آپ بغیر کسی فائن کے دسمبر 2020 تک رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خوشی محمد ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے 15 جولائی کو جانا ہے، اس بارے میں بتائیے۔ تو گورنمنٹ کی جانب سے دی جانے والی نیو اپڈیٹ کے مطابق انہوں نے کہا تو یہی تھا کہ جولائی میں نارمل طریقے سے تمام فلائٹ وہ اوپن کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد لیزر شام سے پوچھتے ہیں کہ دبئی میں گورنمنٹ سکول کب اوپن ہوں گے؟ تو بھائی اس بارے میں بہت سارے افواہیں چل رہی تھیں کہ اگست کے آخر میں اور ستمبر کے شروع میں سکول وہ اوپن کر دیے جائیں گے، لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی حتمی رپورٹ یعنی کہ آفیشیل نیوز گورنمنٹ کی طرف سے شائع نہیں کی گئی، لیکن اس بارے میں جیسے کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ لوگوں سے لازمی شیئر کریں گے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس دبئی کے زیادہ تر نیو اپڈیٹس۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو شیئر کریں نیوز کو اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل والے دن ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ۔ دبئی کی دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔